کہ میرے اور ہم سب کے لیے پاکستان سے زیادہ شخصیات امپورٹنٹ ہیں. آج میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں اس میں کہ جہاں پر بھی جو پارٹیوں میں اور تفریق جو انسانوں کے بیچ میں ہو گئی ہے، اس میں جب تو کوئی کسی پارٹی کے لیے اچھا کہہ دیتا ہے تو بلے 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 ہو جاتی ہے، اور ذرا سی اگر وہ اس کی خامی یا کوتاہی کی نشاندہی کرتا ہے تو لوگ اس کو مرنے مارنے پہ اس کے گرد آ جاتے ہیں. وائی پیپل آر مور امپورٹنٹ ٹو اس دین دی کنٹری؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے کہا جی کہ پاکستان امپورٹنٹ ہے، لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں. یہ خواہش اور یہ بات اور یہ جذبہ میرا اور آپ کا ہے، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، عام آدمی ہیں. جو عام شہری ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے، لیکن ہمارے جو خواص ہیں وہ تقریریں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں، جب کرسی پر بیٹھتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ سازی کی قوت آتی ہے تو وہ ایک دم یہ سارے جو آدرش اور بیان اور یہ جتنی عظیم سوچ ہوتی ہے یہ ساری یک طرفہ طور پر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اب آپ تازہ ترین واقعہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیبنٹ انہوں نے تشکیل دی ہے. اس کیبنٹ میں پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید 8 سے زیادہ وزیر نہیں ہوں گے، پھر کہ جی 16 وزیر ہوں گے، 8 پہلے مرحلے میں حلف اٹھائیں گے اور 8 دوسرے مرحلے میں حلف اٹھائیں گے. اب 16 نے پہلے مرحلے میں ہی حلف اٹھا لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں بھی مزید منسٹر آئیں گے. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ منسٹرز آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر تو اس میں سے پولیٹیکل لوگ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے چلے گی. انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے، جو اب تک جو منسٹر سامنے آئے ہیں اس میں 2 مین کرائٹیریاز تھے ان کے. ایک یہ کہ بندہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی ہو. اس 2 کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا نہیں نظر آ رہا. نہ کوئی پیپلز پارٹی کا اس طرح کوئی ڈائریکٹ آیا، نہ مسلم لیگ کا، سوائے 2-3 کے. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کے گور اعجاز جو ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہے ہیں، ان کے آصف زرداری سے ذاتی تعلقات ہیں. از کائنڈ آف اندر محسن نقوی فار ہم، وہ بہت ان کے قریب ہیں گور اعجاز صاحب. ادروائز اور کوئی ایسا بندہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آ رہا. ہاں، مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے کار خاص تھے احد چیمہ، وہ دوبارہ اب کیبنٹ میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جتنی آپ کیبنٹ دیکھ لیں اس میں تاثر یہی ہے کہ یا تو بندہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو یا اینٹی پی ٹی آئی ہو. اب مرتضیٰ سولنگی جو ریڈیو پاکستان کے ہیڈ رہے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے ہیڈ بھی اس بنا پہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے خاص الخاص تھے، اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں انہیں ریڈیو پاکستان کا ہیڈ لگایا گیا تھا. ادروائز وہ ایز اے اسکل بیس پہ کوئی نیچے سے ترقی کر کے وہاں ہیڈ ڈی جی ریڈیو نہیں لگے تھے، وہ سیاسی بنیادوں پہ ڈی جی ریڈیو لگے تھے. اور اب ان کی ٹوٹل ان کی جو کارگزاری ہے وہ صرف عمران خان کے خلاف بولنا ہے، اور اس کے علاوہ پرو پیپلز پارٹی بولنا ہے، اور ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اہلیت اس سینس میں نہیں ہے. ہاں، اچھا بول لیتے ہوں گے، اچھا پروگرام کر لیتے ہوں گے، اچھے تجزیہ کار ہوں گے، اچھی ڈسکشن کر لیتے ہوں گے، اچھا آرٹیکل لکھ لیتے ہوں گے، لیکن انہیں صرف اس لیے لگایا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو سخت زبان استعمال کرتے ہوئے حد سے گزر جاتے ہیں. اور پھر وہ جس گروپ کے ساتھ، نیا دور گروپ کے ساتھ، رضا رومی، مرتضیٰ سولنگی اور ایک خاص گروپ ہے ان کا، وہ جہاں جو تقریریں اور جو سلسلے تھے ان کے، وہ بھی کوئی اتنے کوئی پرو پاکستان قسم کے نہیں تھے. وہ کریز سے باہر نکل کے پاکستان کے خلاف ہی باتیں کر جاتے تھے، لیکن چونکہ وہ عمران خان کے خلاف ہیں اس لیے وہ قابل قبول ہے، انہیں وزیر اطلاعات لگا دیا گیا. اسی طرح باقی پوری کیبنٹ پہ آپ غور کریں. فار ایگزامپل سرفراز بگٹی صاحب ہیں، تو سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان کی بیس پہ، اور سرفراز بگٹی صاحب جس طرح میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کے گھر سیکیورٹی لگ گئی تھی پہلے، کیونکہ ان کے گھر میں مہمان تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب. لوگوں نے سمجھا کہ شاید سرفراز بگٹی پرائم منسٹر لگنے لگے ہیں، لیکن نہیں، وہ وزیر داخلہ ہی انہوں نے بننا تھا، اور داخلہ ان کی پہلی چوائس تھی. وہ اتنے بیسٹ فرینڈ ہیں انوار اللہ کاکڑ کے. اور پھر کوئٹہ میں جب سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے چچا جو ہیں وہ مسنگ پرسن، ان کے والد صاحب مسنگ پرسن رہے ہیں، امیر غلام قادر بگٹی، اور پھر وہ ساری مشکلوں سے گزر کے خود یہ مسنگ پرسن رہے ہیں. تو اس سے گزر کے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیے، دوستی کر لی، تو پھر یہ پکے دوست بن گئے اسٹیبلشمنٹ کے. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، دوسرا یہ انوار اللہ کاکڑ کے ذاتی دوست ہیں. پھر انہوں نے جو بلوچستان عوامی پارٹی میں، اور وہاں اس وقت جو ثناء اللہ زہری کے خلاف جو بغاوت کی گئی تھی، اس کے سرخیل بھی یہی انوار اللہ کاکڑ اور ان کے دوست سرفراز بگٹی جیسے دوست تھے. تو وہ انہوں نے تو آنا ہی آنا تھا. انہیں انٹیریئر دیا گیا ہے، نارکوٹکس ہے ان کے پاس، اور اوورسیز پاکستانیز، ہم سب کے بھی منسٹر وہی ہیں، فیڈرل منسٹر وہی ہیں، پروونشل منسٹر آگے نیچے منسٹر آف اسٹیٹ ایک اور صاحب ہیں، ان کا آگے چل کے نام بتاتے ہیں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی انہیں دیا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری شاید تعیناتیاں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گی. پھر شمشاد اختر جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ رہی ہیں ورلڈ بینک میں، یو این کی اس وقت بھی ایک ایڈوائزری کمیٹی پہ ایک میں وہاں ان کی ممبر ہیں. اس کے علاوہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں پاکستان کی.
تو وہ آئی ہیں. ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی نیوٹرل قسم کا کوئی ہمارا ان کا اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ خزانہ جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی پچھلی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ٹی آئی ان تمام سے ہٹ کے چلایا جائے. کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کی بات چل رہی تھی, وہ شاید بات بنی نہیں. پھر جلیل عباس جیلانی صاحب آئے ہیں, یہ انڈیا میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں, انڈیا میں ہائی کمشنر تھے, آسٹریلیا میں ہائی کمشنر تھے, امریکہ میں ایمبیسڈر رہے ہیں, برسلز جو یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے بیلجیم میں وہاں رہے ہیں, پھر سیکرٹری خارجہ رہے ہیں. تو ان کا تو آنا تھا وہ, کیونکہ ان کا نام پرائم منسٹر کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا, لیکن وہ آئے ہیں. پھر ان کے بعد خلیل جارج, یہ پاکستان عوامی پارٹی کے ہیں اور 2013 سے 18 تک یہ ایم این اے رہے ہیں. 18 میں یہ الیکشن ہار گئے تھے. انہیں انسانی حقوق اینڈ وومن امپاورمنٹ کا منسٹر لگایا گیا ہے. وہ بھی کوئٹہ کا بھی کوٹا, کیونکہ ہر پروونس کے بھی لوگ ایکولی لینے ہوتے ہیں. پھر جمال شاہ صاحب, ان کا بھی تعلق کوئٹہ سے ہے. یہ آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, مجسمہ ساز ہیں, ایکٹر ہیں. انہیں قومی ورثہ اور شناخت, اس کا ورثہ اینڈ شناخت کا منسٹر, ثقافت کا منسٹر بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہیں گور اجاز, جس طرح بتایا, انہیں کامرس, ٹیکسٹائل, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا منسٹر لگایا گیا ہے. پھر انیک احمد صاحب ہیں, انہیں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کا چارج دیا گیا ہے. اینکر پرسن تھے, ابھی بھی ایک دنیا ٹی وی پہ شاید ابھی بھی ان کا پروگرام چل رہا تھا. اس کے بعد احمد عرفان اسلم صاحب ہیں, وزیر قانون اور کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں. پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر ہیں, انہیں وزیر دفاع لگایا گیا. یہ اس سے پہلے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو عمران خان کے گورنمنٹ میں بنائی گئی تھی, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, اس کے انہیں سربراہ لگایا گیا تھا. اس سے پہلے یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی سربراہ رہے ہیں. تو یقیناً انہیں آرمی کی ویلفیئر کا تو تجربہ ہے. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر فوجی فاؤنڈیشن اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو وزیر دفاع بھی ہیں. پھر شاہد اشرف تارڑ صاحب, یہ این ایچ اے کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور انہیں تجربہ تھا ہائی ویز کا. اور یہ جب پرائم منسٹر تھے 2013 سے 18 تک, نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت ایک نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, جس میں میٹنگ میں کے دوران انہوں نے این ایچ اے کے چیئرمین کے طور پر, اور اس وقت کے جو سیکرٹری ماس کمیونیکیشن تھے, انہوں نے نواز شریف کو ایک بریفنگ دی. اور اس میں انہوں نے ناردرن ایریاز میں کہیں کہیں روڈز بننی تھی. تو روڈز کے دوران جب یہ بتا رہے تھے تو اچانک نواز شریف صاحب کو غصہ آ گیا. تو انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں باقاعدہ انہیں شاہد اشرف تارڑ صاحب کو اور سیکرٹری کمیونیکیشن کو ڈانٹ دیا, اور اتنا سخت ڈانٹا کہ پوری میٹنگ میں ہوتی ہے نا پن ڈراپ سائلنس ہو گئی. اور اس کے بعد جلدی میٹنگ ختم کر کے چلے گئے. بعد میں اس کا بڑا ایشو بنا کہ میاں صاحب اتنے کیوں ناراض ہوئے. تو یہ اس وقت بھاگتے بھاگتے پنڈی والوں کے پاس گئے تھے. انہوں نے شکایت لگائی تھی کہ میاں صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ اس وقت سے ان کی گڈ بکس میں ہے پنڈی والوں کی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر عمر سیف ہیں, یہ پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں تھے چیف منسٹر, تو ان کے ساتھ ان کی اچھی رہی ہے. پھر یہ پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے کوشش کیا, لیکن پی ٹی آئی نے انہیں آن بورڈ نہیں لیا. کوشش ان کی ضرورت تھی. آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, وہ شاید مسلم لیگ نون اور ان کی سفارش پہ آئے ہیں. پھر ڈاکٹر ندیم جان, یہ وزیر صحت آئے ہیں, ڈاکٹر ہیں. مدد علی سندھی, انہیں تعلیم اینڈ قومی ہمانگی اور امور نوجوانہ کا منسٹر لگایا. کچھ منسٹریز اوور لیپ بھی ہیں, شاید دو چار دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی کہ کون سا فیڈرل ہے اور کون سا منسٹر آف اسٹیٹ ہے. سمی سعید, یہ ایک بیوروکریٹ ہیں, انہیں پلاننگ کمیشن اور منسٹری فار منصوبہ بندی اور ترقیات کا منسٹر لگایا گیا ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین ہیں, انہیں مشیر برائے ہوا بازی لگایا گیا. اب ہمارے ہاں یہ ایک تاثر عام یہ ہوتا ہے کہ جی کیئر ٹیکر پرائم جو گورنمنٹ ہوتی ہے شارٹ سے شارٹ کیبنٹ رکھتے ہیں, لیکن یہاں تو پاؤں پھیلاتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے ریلویز اور کمیونیکیشن اور یہ سارا ایک بندے کو دے دیا تھا تو ہوا بازی بھی انہیں دے دیتے. لیکن پتہ نہیں, شاید یہ ایئر فورس, آرمی اور نیوی کا بھی کوٹا پورا کر رہے تھے, کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل وزیر دفاع آ گئے انور علی صاحب اس سے آرمی سے, ایئر فورس سے یہ ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین صاحب کو لیا ہے, اور ایک اور صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ایئر کمانڈور ریٹائرڈ ایڈمرل افتخار صاحب کو میری ٹائم کا افیئرس کا انچارج لگایا گیا ہے, وہ نیوی کے ریٹائرڈ ہیں. تو شاید فورسز میں بھی یہ بیلنس کر رہے تھے. احد چیمہ صاحب جس طرح آپ کو بتایا اسٹیبلشمنٹ کے آ گئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ہی پوری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. جتنی ہماری سول سروسز کی پورے پاکستان میں گلگت کراچی جتنی اپوائنٹمنٹیں ہوتی ہیں, تعیناتیاں ہوتی ہیں, وہ ساری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر ہوتی ہیں. تو پورا گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بیسیکلی احد چیمہ صاحب کے ہاتھ میں ہوگا, اور احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. پھر محمد علی صاحب ہیں, انہیں توانائی اینڈ پیٹرولیم کا منسٹر لگایا گیا ہے. ڈاکٹر وقار مسعود, یہ بہت عرصے سے شوکت عزیز جب وزیر خزانہ تھے اس وقت سے ہماری وزارت خزانہ میں یہ گھسے ہوئے ہیں, اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے ہماری وزارت خزانہ کا جس میں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نہیں تھے. ابھی شہباز شریف کی گورنمنٹ میں معاون خصوصی تھے, اب دوبارہ انہیں معاون خصوصی برائے خزانہ لگا دیا گیا ہے. پتہ نہیں یہ وزارت خزانہ سے کیا نکالنا چاہتے ہیں.
وزارت خزانہ میں سے نکلا تو کچھ نہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے قرضے لیے ہیں شہباز شریف صاحب نے اپنے 16 مہینے میں. پھر جواد سوراب ملک یہ انگلینڈ میں رہے ہیں, اسلام آباد میں ان کا بزنس ہے, ان کے والد صاحب کا, سوراب ملک صاحب کا, اوورسیز کے منسٹر لگایا گیا, یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہوں گے. پھر وسیع شاہ جو شاعر ہیں ہمارے, انہیں ٹوریزم کا منسٹر لگایا گیا ہے. ڈاکٹر جہانزیب خان ایک بیوروکریٹ ہیں ریٹائرڈ, انہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا مشیر لگایا گیا. سیدہ عارفہ زہرا پچھلے دنوں کینیڈا آئی ہوئی تھی, ایک انٹلیکچوئل ہیں, انہیں تعلیم اور قومی ہم آہنگی کا منسٹر لگایا گیا, مشیر لگایا گیا. تو کافی بڑی کیبنٹ ہے. پھر مشال ملک جو انسانی حقوق کے حوالے سے انہیں ذمہ داری دی گئی ہے, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. یاسین ملک جو معروف کشمیری رہنما ہیں, ان کی مسز ہیں مشال ملک, ان کی تعیناتی اچھی اس حوالے سے ہے کہ ورلڈ وائڈ تھوڑا سا امیج جائے گا, بولتی بھی اچھی ہیں, انسانی حقوق کے حوالے سے جب بھی بولیں گی تو انہیں ایک آڈینس ملے گی اور انہیں ویورشپ اور لسنرشپ ملے گی, کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں یاسین ملک اتنے سالوں سے انڈیا کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں. تو مشال ملک کی اپوائنٹمنٹ بھی اچھی ہے. اوورآل مکس اچھا ہے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ایز اٹ از چل سکے, کیونکہ ساتھ ساتھ ہی کمپلینٹیں ساتھ ساتھ بھی سلسلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک دلچسپ اپنے ویورز اور لسنرز کے لیے ایک دلچسپ بات بتا دیتا ہوں کہ اس کیبنٹ میں 2 بندوں کے بارے میں بتاؤں گا. نام میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بھی تعلقات سب سے خراب ہو جائیں, لیکن واقعات میں بتا دیتا ہوں. ایک منسٹر ایسے صاحب اس کیبنٹ میں موجود ہیں جن کے بارے میں جون ایلیا صاحب کہتے تھے, انہوں نے بہت پہلے انہیں کہہ دیا تھا کہ بھائی تم مولوی بن جاؤ. وہ ان کے ساتھ ان کے تھا اٹھنا بیٹھنا اور مرشد, اور ان کو بھی پوزیشن مل گئی ہے, ان منسٹر ہیں اس کیبنٹ میں. انہیں جون ایلیا صاحب نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ تم مولوی بن جاؤ. اس نے کہا جی کیوں مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں مولوی بن جاؤں؟ تو انہوں نے کہا مولوی اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں بن جاؤ کیونکہ 2 تمہارے کام جو ہے نا وہ بالکل مولویوں کی طرح ہیں تمہارے اندر. ایک تم بہت اعلیٰ درجے کے منافق ہو, اور دوسرا تم جھوٹ بہت پاؤں جوڑ کے مارتے ہو, لگاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. تو جتنے زبردست تم جھوٹ بولتے ہو اور جتنے ٹاپ کے تم منافق ہو, تم مولوی بہت اچھے بنو گے اس ملک میں, تو مولوی بن جاؤ. تو وہ صاحب بھی اس کیبنٹ میں موجود ہیں. ایک اور صاحب اس کیبنٹ میں وہ موجود ہیں جن کے خاندان کا اسلام آباد میں شراب فروشی کا دھندا ہے, اور پورا اسلام آباد جو پرانے اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اسلام آباد میں F7 میں کہاں ان کی کوٹھی ہے, کہاں ان کا گھر ہے, اور ان کے گھر کے باہر گاڑی چلی جائے تو وہ خود اگر صاحبان مرد حضرات گھر موجود نہ ہوں تو ان کی عورتیں بھی اتنی ماہر ہیں کہ وہ باہر آ کے پوچھتی ہیں, آ کے آپ سے پوچھتی ہیں گاڑی میں کہ بھائی آپ کو ٹھنڈا چاہیے یا گرم. ٹھنڈے کا مطلب ہوتا ہے بیئر, اور گرم کا مطلب ہوتا ہے وسکی یا وائن. تو وہ ان کی عورتیں بھی جو ہیں وہ شراب کے دھندے میں اتنی ماہر ہیں, وہ کرتی ہیں. اور اسلام آباد کے تقریباً 3-4 سیکٹروں میں F7 میں, F8 میں, F10 میں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, اور پوری فیملی مشہور ہے اسلام آباد میں, اور ان کا شراب کا دھندا ہے. ان کا بھی ایک جو ہے چشم و چراغ اس کیبنٹ میں موجود ہے. تو اس کیبنٹ میں ہر قسم کا اچار آپ کے پاس موجود ہے. گرم پانی بھی مل جائے گا, ٹھنڈا بھی مل جائے گا, جھوٹ بولنے والے بھی مل جائیں گے, اور منافقوں والی ٹاپ کی جو خصوصیات جون ایلیا صاحب نے بیان کی تھیں وہ بھی موجود ہیں. اینٹی PTI بھی موجود ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہیں, اور تعریفوں کے کلابے میں لانے والے بھی موجود ہیں, اور جھوٹا پروپیگنڈا کے ماہر بھی موجود ہیں. تو ہر قسم کے لوگ اس کیبنٹ میں موجود ہیں. آپ دیکھیں آگے چل کے یہ چلتی کس طرح ہے, یہ کیبنٹ آگے بڑھتی کس طرح ہے, کیونکہ بڑھنی تو یہ زیادہ پنڈی بوائز کی مرضی سے ہی بڑھنی ہے, لیکن کوشش اچھی کی ہے انہوں نے کہ ہر جگہ سے انہوں نے بندے کر لیے ہیں. وومن کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, آرمی والوں کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, 4 صوبوں کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, لیکن اللہ کرے یہ چل پڑے آگے. جی بہت شکریہ جناب فیاض بلانا صاحب. سوال یہ ہے کہ کیا کرائٹیریا کیا تھا فار دیز اپوائنٹمنٹس؟ میں نے بتا دیا آپ کو, پرو اسٹیبلشمنٹ اینڈ اینٹی PTI. اللہ تعالیٰ ناصر ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب فیاض بلانا صاحب. مجھے یہ ایک اور بات ہے, ہمارے جناب PTI ینگ جنریشن میں بڑی مشہور ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ISPR کے توسط سے پوری ملک کی یونیورسٹیوں سے 370 اسٹوڈنٹس کو جمع کرنے کے بعد بڑا کمال کا لیکچر دیا ہے. یہ کال اور فیل کے تضاد, اور انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ کو جھوٹ, صاف جھوٹ, سچ اور ان چیزوں کے درمیان فرق کی تمیز ہونی چاہیے. اس ملک میں لوگ, ینگ جنریشن جو ہے وہ کیا سیکھے گی, اور وٹ ڈو دے ایکسپیکٹ ان بچوں سے؟ انہوں نے 370 اسٹوڈنٹس کو بلا کے بڑا ٹھیک ٹھاک لیکچر دیا ہے. تو they just want to brainwash these young people towards them. اچھا, بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی صورتحال دیکھ کے, کیونکہ ان لوگوں کو احساس اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. پوری قوم کا آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں ایسی اس قسم کی کوششوں میں
کیونکہ آپ جن نوجوانوں کو وہ 370 جو آپ نے پاکستان بھر سے اکٹھے کیے ہیں، پوری ان کی چھان بین ہوئی ہوگی، ان کی پورا فیملی بیک گراؤنڈ چیک ہوا ہوگا، کیونکہ آرمی چیف کے سامنے انہیں جا کے بیٹھنا تھا تو انہوں نے تھا کہ کہیں کوئی اندر سے کوئی بچہ کھڑا نہ ہو جائے، کوئی بول نہ پڑے، کوئی سخت کوشچن نہ کر بیٹھے، کوئی عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہ لگا دے ان کے سامنے. پوری ان کی چھان بین ہوئی ہوگی، پھر ان کی بریفنگ ہوئی ہوگی، 2-3 بریفنگز کے بعد انہیں سامنے جا کے بٹھایا گیا ہوگا، اور پھر بھی میک شور کیا ہوگا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. اتنی چھان بین کے بعد آپ انہیں یہ لیکچر دے رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ابھی اس میٹنگ میں آنے سے پہلے شاید یہ سیدھے کہیں اللہ میاں کے پاس سے آئے تھے. بھائی وہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی پاکستان میں وہ رہتے ہیں، وہ 370 بچے بھی، اور اسی سوسائٹی میں جب رہتے ہیں یہی سوشل میڈیا وہ یوز کرتے ہیں، انہی کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں ان کا آنا جانا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. کیسے آپ انہیں ایک برین واش کی کوشش کر سکتے ہیں؟ بالکل آؤٹ آف دی وے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر وہی بات جس طرح آپ نے کہا کہ کال و فیل کا تضاد، تو آپ تقریریں تو بہت اچھی کر لیں گے، آپ کے اسپیچ رائٹر بھی اچھے ہوں گے، آپ نے خود بھی زندگی میں بہت اچھا پڑھا ہوگا، آپ کو دینی دنیاوی ہر قسم کی تعلیم آپ کے پاس ہے، اس کے تناظر میں آپ بہت اچھی اسپیچ کر لیں گے، بہت اچھی بات کر لیں گے. لیکن جو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں 370 بچے، وہ بھی اسی قوم کے بچے ہیں. وہ یہاں ہی صبح آنکھ کھولتے ہیں اور پورا دن رات ہونے تک جتنی مشکلات ایک عام پاکستانی شہری کو برداشت کرنی پڑتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ 370 بچے بھی انہی مشکلات سے گزر کے پورا دن گزارتے ہیں، اور رات کو تھک ہار کے اپنے بیڈ پہ جا کے پڑھتے ہیں. اور اس دوران بھی انہیں ان کے گھر والے اور باقی پوری فیملی جب اکٹھی ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے اپنے دن کی کہانی سناتا ہے. تو اس پورے دن کی کہانی میں سوائے رونے دھونے کے، سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ اوور آل ملک کے حالات بہتر کر دیں، اس کے بعد آپ کو برین واش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، میں نے ہارون رشید صاحب کو کہیں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ نے دوبارہ اسے اس ملی جو بھی انہوں نے نغمہ بنایا تھا پاکستان کی ہسٹری پہ، پاکستان کی کرکٹ میں اچیومنٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دیا اور اس میں ایک جھلک عمران خان کی دکھا دیا. اگر انہیں یہ احساس ہو گیا ہے انٹرنیشنل پریشر میں یا اپنے نیشنل پریشر میں یا کسی بھی اس یا ان کا اپنا ضمیر جاگ پڑا ہے، اگر انہوں نے اپنی اصلاح کر لیا اور انہوں نے اپنا وہ کلپ ایک ڈال دیا ہے عمران خان کا، کیونکہ انہوں نے سمجھ لگ گیا کہ عمران کو اگنور نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہماری اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو اس وقت مقتدر حلقے ہیں انہیں بھی آگے چل کر اس بات کا احساس ہوگا کہ جس طرح پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ پاکستان کی ہسٹری کی بات کرتے ہوئے، کرکٹ ہسٹری کی بات کرتے ہوئے عمران خان کو باہر نہیں نکال سکے، اسی طرح یہاں پاکستان میں اگر تو جمہوریت نے زندہ رہنا ہے، اگر تو یہاں پالیٹکس کی آزادی ہونی ہے، اگر تو یہاں الیکشن ہونے ہیں، اگر تو یہاں سیاست آگے چلنی ہے، تو آپ عمران خان کو اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس بات کو ریئلائز کرنا ہے تو پلیز 2-3-4 سال اس طرح کے لیکچر دینے کے بعد قوم کا، اپنا ملک کا ٹائم اور وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہونا ہے، پلیز وہ احساس آج ہی کر لیں. کیونکہ آج آپ نے پتہ نہیں کتنے آپ خفیہ سروے کرا چکے ہیں. اب تو پاکستان میں باقاعدہ سرویز کرنے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ آپ انتخابی حلقوں میں جا کے، اینکرز کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو مائک لے کے انتخابی حلقوں میں گھس جاتے ہیں، اب کوئی بندہ اس طرح کا سروے پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل پر نہیں چلے گا. کیونکہ جہاں جہاں رپورٹرز گئے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے جس قومی یا صوبائی اسمبلی کے حلقے میں سروے کیا ہے، وہاں سے انہیں 80% 85% جو ہے عمران خان کے حق میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا ہم کھمبے کو بھی دیں گے، اس حد تک لوگوں نے کہا ہے. تو اب سرویز پہ وہ پابندی لگ گئی ہے، ٹیلی ویژن چینلز کو کہہ دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی سروے آپ نے نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی پروگرام آپ نے نہیں دکھانا جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمران خان بہت پاپولر ہے پبلک میں. لیکن یہ سرویز وہ ہوئے جو پبلک کے سامنے آئے، لیکن ہمارے مقتدر حلقوں نے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور باقی ہمارے جو ذمہ داران، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اس وقت، چاہے بظاہر ہوں یا چاہے خفیہ ہوں، چھپی ہوئی ہوں، جس طرح کی بھی ہوں، ہر طرح کی ہماری فیصلہ ساز قوتیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان پاپولر ہے اور عمران خان مقبول ہے. آپ اسے عمران خان کو ایک دفعہ آپ کو موقع دینا پڑے گا. ہاں کیسے دیتے ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ طے کر لیں، لیکن وقت نہ ضائع کریں، نہ اپنا نہ قوم کا. جی بہت شکریہ فیاض بن صاحب. ہم نے بہت خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بات کی ہے. خاقان عباسی صاحب نے اس کمنٹ کے جانے کے بعد بڑا بیٹر بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 16 مہینے میں کچھ بھی نہیں کیا شرمندگی کے سوا، اور یہ اپنے کیسز کو معاف کرنا، بڑا بلنٹلی انہوں نے کہا. مگر اب انہوں نے ایک اور انٹرویو بھی دیا ہے، اور اگر ہم اس چیز کو سراہ سکتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ایکشن ضرور لینا چاہیے، بیکاز ایز یو سیڈ کہ ہماری پہلی چوائس جو ہے وہ پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں بھی پورا 3.5 سال یہی چلتا رہا تھا، اس کو لٹکاؤ، اس کو گھٹاؤ، اس کو لٹکاؤ، اور
اس میں بھی انہوں نے اپنا بھی بلکہ ذکر کیا کہ میں نے بھی 10 سال جیل میں کاٹے تھے، اور وہ جب معاملہ شروع ہوا تھا تو بھینسیں بیچنے سے اور گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی سٹارٹ ہونے سے، مگر اس کے بعد ہم ڈیویٹ کر گئے تھے اپنے راستے سے. تو بات تو انہوں نے کسی لحاظ سے درست کہی ہے کہ غلط کہی ہے. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا. ہاں، وہ آسٹیرٹی موومنٹ تھی ان کی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچت کریں گے، اور اس کا آغاز انہوں نے وہاں بھینسوں سے کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھینسیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں. آپ یہاں بھینسیں رکھنے کی بجائے آپ کو سمپلی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیلی دودھ چاہیے ہوتا ہے باہر سے گوالے سے لے لیں. لیکن یہ اتنا جو آپ نے ایک اس کے اوپر 4 6 10 ملازم ہوں گے، پھر وہ سارا جو بھی سلسلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں، بیچ دی انہوں نے، کر دی. انہوں نے اناؤنس کیا تھا ہم مری میں جو گورنر ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بنائیں گے، وہ نہیں بنائی. پرائم منسٹر ہاؤس کو انہوں نے یونیورسٹی کہا، بعد میں وہ انہیں رپورٹ دی گئی کہ نہیں نہیں، یہ تو ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے. باہر سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، فارن ڈیلیگیٹس آتے ہیں، فارن ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتے ہیں، تو ہمارے پاس اور کون سی جگہ ہوگی؟ کیا ہم انہیں میریٹ یا سرینا میں ملا کریں گے؟ تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اس کا جو بیک کا جو پورشن ہے اسے یونیورسٹی بنا دیتے ہیں. اس میں پھر یہ رپورٹ آئی کہ جنہیں سیکورٹی کا ایشو ہوگا، یہ اسٹوڈنٹ ڈیلی آئیں گے جائیں گے، ٹیچرز آئیں گے پڑھائیں گے، تو یہ ساتھ بالکل پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس قریب قریب ہیں، تو یہ ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے علاوہ جتنے گورنر ہاؤس ہے، اب لاہور کا گورنر ہاؤس پتہ نہیں کوئی 300 ایکڑ زمین پہ پھیلا ہوا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو آپ یونیورسٹی بنا سکتے تھے. عمران خان صاحب، آئیڈیاز عمران خان صاحب کے پاس اچھے تھے، لیکن جب اقتدار میں آ کے بیٹھے تو اس کے بعد وہاں جب انہوں نے پاؤں پھیلانے شروع کیے، یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ابھی کیبنٹ انوار الحق کاکڑ صاحب بنا رہے ہیں. ابھی انہوں نے کرائٹیریا جو بھی بنایا ہوگا، بظاہر ابھی ان سے جا کے کوئی پوچھے تو وہ بڑی وضاحت کریں گے کہ ہم نے یہ اس لیے بنایا، یہ اس لیے کیا، یہ بندہ اس لیے لے کے آئے، ہم یہ کریں گے، ہم معدنیات میں کریں گے، ہم ٹوریزم میں کریں گے، ہم ایگریکلچر میں کریں گے. بھائی آپ کا تو ٹائم ہی بہت تھوڑا سا ہے، آپ صرف اتنا ہی پاؤں پھیلائیں جتنے آپ کے ہیں. لیکن نہیں، مہینے 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیے گا ان کی آج کی جو سوچ ہے یہ بدل چکی ہوگی. پھر یہ پلان بنائیں گے کہ اب ہم نے یہاں ٹانگیں لمبی کس طرح کرنی ہے، ہم نے اس ٹینیور کو اپنے آگے بڑھانا کس طرح ہے. کچھ تو ہیلپ کر دی ہے آج الیکشن کمیشن نے ان کی 4 مہینے کی، یہ اور آگے 4 مہینے سے آگے 54 ڈیز، تقریباً فروری کے اینڈ تک کی تو انہیں آج یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ فروری کے اینڈ تک تو ان کی گورنمنٹ رہے گی. اب اس سے آگے بڑھانے کے سلسلے ابھی سے شروع ہوں گے، وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. عمران خان کا احتساب کا ایک نعرہ تھا، اور احتساب پہ عمران خان کو شہزاد اکبر جیسا انہوں نے ایک ایسا بندہ جو شاید اس وقت کمپرومائز نہ ہو، لیکن جتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں، لیکن وہ ہو گئے تھے. جتنا احتساب ہوا تھا، جس طرح ہمارے نیشنل کرائم ایجنسی کا انگلینڈ کا کیس نظر آ رہا ہے، اسی طرح کے باقی کیسز میں بھی معاملات ہوئے. عمران خان کو اندھیرے میں رکھا شہزاد اکبر نے. شہزاد اکبر ایک کمزور آدمی تھا، شہزاد اکبر کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا. شہزاد اکبر کی نالائکی ساری عمران خان کے اوپر آ رہی ہے. عمران خان کو اس وقت عقل کے ناخن لے لینے چاہیے تھے. عمران خان پہ اس وقت تنقید ہوئی تھی، لوگوں نے بتایا تھا کہ شہزاد اکبر کچھ نہیں کر رہا، یہ صرف لندن آ رہا ہے جا رہا ہے، نہ یہ نواز شریف کے خلاف کچھ کر سکے گا، نہ یہ اور جتنے کیسز چل رہے ہیں ان کا کچھ کر سکے گا. اور باقی جو کیسز تھے، خواجہ سعد رفیق کا تھا، خواجہ آصف کا تھا، احسن اقبال کا تھا، شاہد خاقان عباسی کا تھا، یہ سارے لوگ جو تھے یہ ویل ٹرینڈ تھے. ان کے انتظامیہ میں بھی ہاتھ تھے، ان کے عدلیہ میں بھی ان کے ہاتھ تھے، ہر جگہ ان کو پتا تھا کس طرح چیزیں لمبی کرنی ہیں، ڈریگ کرنے ہیں. عمران خان اگر اس وقت یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو آج عمران خان کے خلاف اور عمران خان کی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے، اگر اس سپیڈ سے عمران خان کو احتساب کا کام کرتا تو شاید احتساب ہو بھی جاتا. لیکن یہ عمران خان کی جہاں باقی اچھے کام ہیں، احتساب اس کے احساس پروگرام والے اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر والے اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اوپر اٹھانے والے، آئی ٹی والوں کو فری ہینڈ دینے والے، جہاں اچھے کام ہیں وہاں عمران خان کے غلط کاموں میں ٹاپ پہ عثمان بزدار ہے. 13 کروڑ کی آبادی، ایک عثمان بزدار ایک نالائق آدمی کے حوالے کی عمران خان نے. تمام لوگوں کے انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اعتراض اور احتجاج کے باوجود عمران خان نے اسے نہیں ہٹایا. وہ عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. دوسری عمران خان کی بڑی ناکامی شہزاد اکبر جیسے بندے کو احتساب کا انچارج لگانا ہے. بالکل یہ ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب آج یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ڈی ریل ہو چکے تھے، ڈریگ ہو چکے تھے، وہ اپنے راستے سے ہٹ چکے تھے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور انہوں نے نہیں کیا. اور اس کا نشانہ ایسے لوگ بنے ہیں، ایسے کیسز بھی ساتھ چلتے رہے جن کا وہ آخر تک پروو نہیں کر سکے. آج یہ کہنے میں حق بجانب ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ میرے خلاف تو کچھ تھا ہی نہیں. ظاہر آپ نے پروو نہیں کیا تو نہیں تھا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپٹ ہیں کیونکہ پروو ہی نہیں کر سکی گورنمنٹ. عام آدمی نے تو پروو نہیں کرنا، گورنمنٹ نے پروو کرنا تھا، گورنمنٹ پروو نہیں کر سکی. جی. اور 10 مہینے انہوں نے جیل میں گزارے.
فرق ہوگی عمران خان صاحب کو. میں آنیسٹ ٹو گاڈ میرا ہی از اے پرائم منسٹر. آج بھی امریکہ کی اگر بات ہوتی ہے آئی فیلٹ اشیمڈ یسٹرڈے کہ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہا جاتا ہے, مگر پاکستان میں اشخاص کو رولنے میں ہم بڑے ماہر ہیں. اور بائی دا وے جو پاکستان پی سی بی ہے انہوں نے تو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے عمران خان کو پورا کریڈٹ دیا ہے وہ چیمپئن شپ جیتنے کا, ورلڈ کپ جیتنے کا. مگر عمران خان صاحب کو کیوں احساس نہیں تھا؟ دیکھیے ایک جو ہائر پوزیشن کا لوگ ہے, جو لوور پوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ اتنی زیادہ میری تنخواہ کم, بیکاز اس کی رسپانسبلٹی اینڈ ہی از آنسریبل فار مور تھنگس. تو عمران خان صاحب کی ویژن کہاں تھی کہ بزدار صاحب کے بارے میں مختلف جگہوں پہ عاصم منیر سے بھی جھگڑا ہوا تھا تو یہیں پہ آگے ہوا تھا جس کی بعد سے ان کی انموسٹی ان کے ساتھ کریٹ ہو گئی تھی. فرح گوگی گھر میں بیٹھ کے ضرب لگاتی نہیں, کیوں پتہ نہیں چلا تھا؟ اور آج بزدار کہاں ہے؟ عمران خان کو ڈبونے والوں میں فرح گوگی اور بزدار. کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو کروڑ اور 3 کروڑ کے اوپر ہائر کیا جاتا تھا اور پروبیشن پیریڈ پورا ہونے کے بعد مزید پیسے دیے جاتے تھے؟ اس طرح کی خبریں جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو دھواں نظر آئے تو نیچے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر اوپر چمنی سے دھواں نکل رہا تھا, گھر کے اوپر چمنی جو ٹاپ پہ ہوتی ہے اس سے اگر دھواں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیچے کچھ سلگ رہا ہے, کچھ ہے نیچے. عمران خان کے حوالے سے عمران خان کرپٹ نہیں ہوگا, نہیں ہے. اس نے آج تک پروو نہیں کہیں ہو سکا کہ عمران خان کرپٹ ہے. عمران خان سیدھا آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے. اللہ کی اسے لو لگ گئی ہے, وہ بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں اس کی. لیکن اگر آپ اپنی ٹیم پراپر نہیں چن سکتے اور اسے صحیح چلا نہیں سکتے تو آپ مان لیں کہ ہاں آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. عمران خان کو عثمان بزدار کے حوالے سے تو جس دن عثمان بزدار چھوڑ کے گئے تھے اس دن عمران خان کو یہ سٹیٹمنٹ کم از کم دے دینی چاہیے تھی, اور اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں سے اور اپنے ان کے جو ہمدردگان ہیں یا ان کے ووٹرز ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے فین کلب کے ممبر ہیں یا ویسے جو اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں, ان سے معذرت کر لینی چاہیے تھی کہ ہاں آئی واز رانگ, میں نے غلط بندے کو پنجاب کا انچارج لگایا تھا. اور یہ ثابت ہوا کہ وہ مشکل وقت میں بھاگ کھڑا ہوا. کیوں کہ اگر بھاگنے کی وجہ اور کوئی نہیں تھی, کور کمانڈر کے گھر میں جو داخل ہونے والے لڑکے تھے 50 100 200 102 پکڑے گئے ہیں. اب شاید اس میں یہ نیازی بھی تھا, ان کا حسان نیازی بھی, اگر اس میں اس کی پکچر تصویر آئی ہوئی تھی اور اس نے واقعی وہاں اندر جا کے وردی کی بے حرمتی کی ہے جنرل صاحب کی وردی اٹھا کے, تو اس کو بھی اس کا کیس آج ہی ملٹری کورٹ میں چلا گیا ہے. اگر جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جو انٹر ہوئے ہیں, بچے لڑکے لڑکیاں جو بھی لوگ انٹر ہوئے ہیں, ان کا تو کیس بنتا ہے ان کا کہ انہوں نے ٹریس پاسنگ کی ہے, اور وہ بھی ایک ایسے آفیسر کی جو کور کمانڈر تھا, پورے ایریا کا انچارج تھا اور آرمی کا جنرل تھا, اس کے گھر کی ٹریس پاسنگ اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنا اور آگ لگانا اور چیزیں. آپ اس پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس میں اہم ڈاکومنٹس بھی ضائع ہو گئے ہیں, حالانکہ ڈاکومنٹ نہ وہاں پڑے ہوتے ہیں نہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو سامنے فوٹیج نظر آ جائے تو پھر کوئی بھی الزام آپ پہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. ان پہ تو کیس بنتا ہے. عثمان بزدار صاحب نے تو کہیں ٹریس پاسنگ نہیں کی تھی, تو پھر عثمان بزدار صاحب کیوں بھاگ گئے ہیں اتنی جلدی؟ پھر کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ ہوگا, کوئی ویک پوائنٹ ان کا ہوگا اس گورنمنٹ کے پاس, پچھلی شہباز شریف گورنمنٹ کے ساتھ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس. وہ فوراً ہینڈز اپ کر گئے, اور وہ کوئٹہ میں جس بندے کے گھر میں چھپے ہوئے تھے اگلے تا قیامت وہاں کوئی انہیں اریسٹ نہیں کر سکتا تھا, وہ اتنی محفوظ جگہ پہ تھے. لیکن اگر وہ بھاگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے. اور پھر جو ان کے چیف سیکرٹری تھے ٹی کے طاہر خورشید, ان کو ایک دفعہ عمران خان پہ شکایت آئی, انہیں ہٹا دیا گیا, اور 2 4 6 10 دنوں بعد انہوں نے کہیں اپنے دوستوں کی محفل میں چیلنج کیا کہ دوبارہ آئے گا ٹی کے, اور پھر ٹی کے دوبارہ آیا. پہلے چیف سیکرٹری تھا, پھر بعد میں شاید ایڈوائزر کی پتہ نہیں کیا لگ گیا. تو اس ٹی کے بارے میں, طاہر خورشید کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اسی طرح پیمنٹیں پکڑتا تھا لوگوں کی ٹرانسفر اور تبادلوں کی, اور کہتا تھا کہ یہ اگلے 3 مہینے کے لیے اپوائنٹمنٹ ہے, یہ 6 مہینے کے لیے ہے, 3 مہینے کے لیے 3 کروڑ, 6 مہینے کے لیے 6 کروڑ, یہ 6 مہینے میں تمہارے پورے ہو جائیں گے, پھر اگر ایکسٹینڈ کرانی ہے اپنی پوسٹنگ تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے. یہ تو زبان زد عام تھی پنجاب میں یہ چیزیں. عمران خان صاحب کو یہ باتیں ان تک کیوں نہیں پہنچائی گئیں؟ اگر پہنچی ہیں تو عمران خان نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایکشن لینے سے عمران خان کیوں ڈرتے تھے؟ ان چیزوں کا جواب عمران خان کو دینا چاہیے. ہمارے جو دوست جو ابھی تو ظاہر ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے جو لوگ ان سے انٹرویو کرتے تھے یا جاتے تھے, بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, پتہ نہیں کیوں مرعوب ہو جاتے ہیں لوگ بڑے لیڈروں کے اور بڑے لوگوں کے سامنے جا کے. آپ کو ایز اے میڈیا پرسن آپ کی ذمہ داری جو ہے, آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میں میڈیا پرسن ہوں, میرا کام صرف سوال کرنا ہے, اور وہ سوال پوچھنا ہے جو پبلک کے ذہن میں ہے, جو ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے, کیونکہ عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا. آپ عام آدمی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی صدر کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے, کسی منسٹر کے سامنے, کسی اور بڑے بندے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں.
اس وقت آپ کا کام مروب ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام وہ کوسچن پوچھنا ہے، وہ سوال پوچھنا ہے. ہمارے دوستوں کو پوچھنے چاہیے تھے، کسی نے اگر پوچھے بھی ہیں تو عمران خان صاحب نے شاید کان نہیں دھرا، ادھر ادھر نکل گئے ہیں. لیکن اب اگر عمران خان باہر آئیں، ہوپ فلی آ جائیں گے، اللہ کرے جلدی آئیں، تو ان سے پھر پوچھا جانا چاہیے کہ کدھر گئے وہ آپ کے عثمان بزدار، کدھر گئی وہ فرہ گوگی، کدھر گیا وہ طاہر خورشید مسٹر ٹیکے جو روزانہ ٹیکے لگاتا تھا، اور کدھر گیا وہ شہزاد اکبر. عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے. جی بہت شکریہ. اور میرے ساتھ تھے ان کے سیکرٹری انفارمیشن. ہی از وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈی گریڈ میں بھی رکھا جائے گا، ڈی کلاس سیل میں بھی رکھا جائے گا. ہی از ان ہائی اسپرٹ، مگر انشاءاللہ ہی مسٹ ہیو لرنڈ سم تھنگ. ہی ہمسیلف از این آنیسٹ مین، اس میں قطر کوئی شک نہیں ہے. مگر آپ تو بہت سے پولیٹیشنز کو مل چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بڑا سیاستدان بننے کی قیمت چکانا پڑتی ہے، اور جیل میں جانے کے بعد ایک انسان اپنے اصلی تجربوں سے زیادہ سیکھتا ہے جیل میں جانے کے بعد. میاں صاحب کے بارے میں آج پاکستان کے لائرز نے کہا ہے کہ وہ اگر واپس آئیں گے بھی تو ان کی پری بیل نہیں ہوئی تو پھڑے جائیں گے. یہ کہتے ہیں سپٹمبر کی 15 تک آئیں گے. کوئک کیونکہ شازیہ میرے سر پہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ باجی تسی بہت ٹائم لے لیندے ہو. میاں صاحب بالکل نہیں آئیں گے. میاں صاحب کے بارے میں خواجہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب رسک فیکٹر زیرو ہو جائے گا اس وقت میاں صاحب آئیں گے، تو رسک فیکٹر تو زیرو ابھی نہیں ہوا، اس لیے میاں صاحب بالکل نہیں آ رہے. یہ جو ڈیٹیں دینے والے ہیں یہ صرف لوگوں کے، ان کے ہمدردگان جو 5% 10% پاکستان میں بچ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، ان کے حوصلے جوان رکھنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور کچھ میاں جاوید لطیف جیسے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بہت کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کے عادی ہیں اور کھیل چکے ہیں، طلال چودھری جیسے، دانیال عزیز جیسے، اور وہ جو بخاری ہیں مسز بخاری اور ہنا پرویز بٹ اور اس طرح کے مریم اورنگزیب وغیرہ، یہ لوگ یہ کچھ اپنے آپ کو، اپنے دل کو تسلیاں دینے کے لیے بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور اپنے ورکرز کو اور اپنے ووٹرز کو تسلیاں دینے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں. میاں صاحب قطن نہیں آئیں گے، بلکہ چھوٹے میاں صاحب بھی لندن جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ میری مسز کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اپنی صحت تو وہ بہانہ اب نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ 4 دن پہلے وہ اسکواش بھی کھیل رہے تھے، ٹیبل ٹینس بھی کھیل رہے تھے، اور بیڈمنٹن بھی کھیل رہے تھے، چھلانگیں لگا رہے تھے جب پرائم منسٹر تھے. اس لیے اب وہ کمر کی درد کا بہانہ یا کوئی اس قسم کا بہانہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک نیا بہانہ تراشا ہے کہ میری مسز کی صحت ٹھیک نہیں ہے. ہم دعا کریں گے کہ ان کی مسز کی صحت جلدی ٹھیک ہو جائے. اور اب شاید قطر میں کوئی ان کی فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، وہاں یہ سارے قطر جائیں گے، میاں صاحب بھی قطر آئیں گے، اور پھر وہاں ایک فیملی کی میٹنگ ہوگی جس میں شاید مریم نواز صاحبہ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا ٹویٹر کیوں اتنے عرصے سے خاموش ہے، آپ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور ویسے اوورال پاکستان میں، آپ نے کسی ایشو پہ سٹیٹمنٹ نہیں دی، بات نہیں کی، تبصرہ نہیں کیا. آپ کے چاہنے والے پاکستان بھر میں موجود ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ فلاں ایشو پہ کیا کہہ رہی ہیں، فلاں ایشو پہ کیا کہہ رہی ہیں، اور آپ کے مخالفین بھی سننا چاہتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کو کوئی پراسرار سی چپ لگی ہوئی ہے. شاید وہ سکتے کے عالم میں ہے کہ جو بیانیہ میں نے اور میرے بابا جی نے گھڑا تھا، ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے کو تو بالکل اس کی تو ہنڈیا چوراہے میں پھوڑ دیا ہے. میرے چچا نے جب یہ کہا کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھا، اس کا مطلب ہے میں 30 سال سے ان کے رابطے میں تھا، اس کا مطلب ہے میں 30 سال سے ان کا مخبر تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں 30 سال سے اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کھیل کھیل رہا تھا. تو ان کا سارا بیانیہ بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا. اس لیے مریم نواز تو اب سکتے کے عالم میں ہے، اور اس سکتے کے عالم میں جو ان کے ماننے والے ہیں، چاننے والے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ بھی سکتے کے عالم میں ہیں، اور انہوں نے بہت بیک فٹ پہ لے گئے ہیں اپنے لوگوں کو. اور شاید اسی وجہ سے الیکشن اتنے جلدی جلدی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے. چیف الیکشن کمشنر اور ان کی میٹنگ میں یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوگی، ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوگی. اس کی ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے کہ ہم 17 اگست سے کام شروع کرنے لگے ہیں، 14 دسمبر کو کمپلیٹ کریں گے، 4 مہینے میں. اور اس کے بعد اگر 54 ڈیز دینے ہوتے ہیں الیکشن کمپین کے لیے، اگر 1 جنوری سے بھی دیں تو وہ 24-25 فروری کو دن پورے ہو رہے ہیں. تو شاید الیکشن 24-25 فروری تک ہو سکیں. اور شاید اس دوران اگر لوگوں نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے گئے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، تو کورٹ کے پاس چلا جائے تو پھر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان لمیٹڈ ڈیز کے لیے چیزیں لمبی ہو جاتی ہیں. شاید اگر درمیان میں کسی اور قسم کی کوئی مداخلت آ گئی، اور شاید یہ ہمارے جو نئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، سیٹ اپ آیا ہے، ان کو شاید پرائم منسٹر ہاؤس اور وہ جو حکومت کی اپنے اقتدار کی غلام گردشوں کی جو چکا چوند ہوتی ہے، اگر اس کی نظر میں وہ مزید انہیں اچھی بھا گئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی عمران خان سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہ سجا، تو پھر شاید یہ 25 فروری سے بھی آگے لے جائیں. کوئی بات اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ سینٹ ہے یا نہیں ہے، سینٹ آدھا ہے یا مکمل ہے. قومی اسمبلی نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا، سینٹ بھی نہیں ہوگا.
تو بالکل یہ راستے ڈھونڈ لیں گے اور عدلیہ جو ہے ان کے ساتھ ہے، راستے دے دے گی عدلیہ بھی. بہت شکریہ. 3 سال الیکشن نہیں ہوں گے، یہ آپ لکھ لیجئے گا. جنرل لودھی یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا. بائی دا وے بتانا چاہتی ہوں کل ہمارے ساتھ جناب سراج الحق صاحب ہوں گے، کل ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. بڑی کمال کی اس انسان کا میں نے دیکھا، ایک انسان کی ایمانداری کا جو اس کے اچھے برے افعال کی بعد میں بات ہوگی، مگر اس کی ایمانداری، ملک کے پیسے کو ملک سے باہر جا کے خرچ کرنے کی جو بات ہوگی کل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بلکہ فیاض بھائی، کوئک 1 منٹ ٹو کنکلوڈ ٹوڈیز شو. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ابھی ایک بچے کی رپورٹ جیو پہ چل رہی تھی. ایک بچہ ہے پتوکی کا رہنے والا، چھوٹا بچہ ہے، کوئی 6-7 سال کا بچہ ہے، ایان نام ہے اس کا. اس کے چچا محسن عباس جنہوں نے انہیں پالا تھا، وہ ایک چائے کے ہوٹل پہ کام کرتے تھے. انہیں ابھی کچھ دن پہلے پکڑ لیا پولیس نے، پتوکی پولیس نے، اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا 25,000 کی رشوت کا. محلے والوں نے اکٹھے کر کے پیسے دیے، یا جس چائے کے ہوٹل پہ کام کرتے تھے اس بندے نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، 25,000 روپیہ پتوکی پولیس کو دے دیا گیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بندے کو، محسن عباس کو نہیں ریلیز کیا، اور اسے کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ انہوں نے لاہور جا کے لاہور پولیس کے حوالے کر دیا. کیونکہ لاہور پولیس اب یہ ہے کہ وہ ابتدائی طور پر انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو بندے پکڑے ہیں، اب ان میں سے انفلوئنشل فیملیز کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو تو وہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں ان کے نمبر پورے کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر سے پتوں کی قصور اور دوسری جگہوں سے پولیس پکڑ کے بندے انہیں دے رہی ہے وہ پورے کر کے. کیونکہ شروع میں انہوں نے ایک نمبر آؤٹ کر دیا کہ ہم نے اتنے لوگ اریسٹ کر لیے، تو اب وہاں سے انفلوئنشل جا رہے ہیں، غریب اس طرح کے جا رہے ہیں. وہ محسن عباس وہاں پہنچ گیا لاہور پولیس کے پاس. اب یہ جو اس کا بھتیجا ہے اس محسن عباس کا، ایان علی کا، 6 سال کا 7 سال کا بچہ، اس کے پاس پولیس کو لائر کی فیس نہیں تھی دینے کے لیے. اس نے ایک مرغا پالا ہوا تھا اپنی شوق سے بچے نے، اس نے وہ مرغا پکڑا اور کچہری چلا گیا اور جا کے وکیل کے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ یہ میری کل پونجی ہے، میرے چچا کو تم رہا کرا دو اس کی رہائی کے لیے. اور وہ لائر جیو پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی جو اپنے چچا کے لیے محبت تھی، 6 سال کا بچہ، ایک طرف میں وہ دیکھ رہا تھا اس کی اپنے چچا کے لیے محبت، دوسری طرف وہ اس مرغے کو پکڑ کے بار بار چومتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا یہ لے لو مجھ سے اور میرے چچا کو رہا کرا دو. اس بچے کی محبت دیکھیں، جو اس کی مرغے، ایک طرف مرغے کے لیے اس کی محبت ہے جو اس نے شوق سے پالا ہوا ہے، دوسری طرف اس کے چچا کی محبت ہے جس کو وہ رہا کرانا چاہتا ہے. یہ حالات ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں ہم نے ایسے ایسے قصے کہانیاں چھوڑ دی ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور پھر ابھی ایک کسی نے، آج کل پتہ ہے آپ کو میمز بناتے رہتے ہیں مختلف قسم کے، کسی نے کہا تھا کہ آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے پاکستان میں تو کیا کر رہے ہوتے. تو اس کا بڑا افسوسناک، دل ہلا دینے والا جواب تھا اس بندے کا. اس نے کہا قائد اعظم اگر آج زندہ ہوتے تو آئلٹس کی تیاری کر رہے ہوتے. بالکل، پاکستان چھوڑنے کے لیے یہ وہ بدقسمت ملک ہے. میں یہیں پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گی کہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں کس کو نہیں یاد. آج جناح ہاؤس جلا تو آپ نے کہا قائد اعظم کا تھا، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کو تو اس میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. آپ بات کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کی اس دفعہ فلم اس سال بھی ریلیز ہونی تھی، فاطمہ جناح کی اس سال بھی ریلیز نہیں ہونے دی. یعنی یہ عالم ہے اس ملک کا، تو اس ملک کے آنے والی نسلوں سے کیا توقع کریں گے وہ لوگ جو یہ محبت کرتے ہیں لیڈروں کو اپنی پوزیشنز کے لیے کرتے ہیں. ویلان صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا، ہمارے اسپانسرز کو ضرور تعاون دیجیے گا.